ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کراچی دشمن ہے, پیپلز پارٹی بزنس دشمن ہے. میں ان تمام ناقدین کو بتانا چاہوں گا پیپلز پارٹی عوام دوست ہے, سندھ حکومت عوام دوست ہے, اور اگر وہ سختی کے فیصلے کرتی ہے یا لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ خدارا حکومت کی دی ہوئی ریسٹرکشنز کو فالو کریں, تو آپ کے بہترین مفاد میں کرتی ہے, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ خطرناک وائرس آپ کو لگے. جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا, بالخصوص کراچی شہر کے لیے, کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی شہر کے اندر 6,623 ٹیسٹ ہوئے. 6,623 ٹیسٹ کراچی شہر میں ہوئے, اور ان میں 1,743 لوگ پازیٹیو آئے, یعنی کہ 1,743 لوگ پازیٹیو آئے, یعنی کہ مثبت کیسز کی شرح 26.3% ہے ہمارے کراچی شہر میں. 6,623 میں سے 1,743 آئے, 26.3% پازیٹیوٹی ریشو ہے. میں نے یہ نہیں کہا میرا کراچی, میں کہا ہمارا کراچی, ہم سب کا شہر ہے یہ, ہم یہاں بستے ہیں, ہماری فیملیز یہاں رہتی ہیں. 26% اگر مثبت کیسز کی شرح ہے, اگر 1,700 نئے پیشنٹ کرونا وائرس کے, کووڈ کے پچھلے 24 گھنٹوں میں آئے ہیں, تو آپ تمام ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں کہ اگر اس پازیٹیو پیشنٹ کے گھر میں 4 افراد ہیں تو دیٹ مینس تقریباً 7,000 پیشنٹ ہمارے کراچی میں پچھلے 24 گھنٹے میں ایڈ ہو سکتے ہیں. اور اگر شرح اسی طریقے سے آگے بڑھی تو یہ 7,000 پیشنٹس کراچی شہر کے لیے ایک مہینے میں 2,10,000 پیشنٹس ہو سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا ہم اس سچویشن کو ڈیل کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ایک یہ گراف بنایا ہے, میں گراف آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا. یہ بڑا امپورٹنٹ کرو ہے, شاید یہ کرو لوگوں کو سمجھائے کہ سچویشن کتنی خطرناک ہے. یہ 26 جون سے شروع ہوتا ہے 26 جولائی تک, پچھلے 30 دن کی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. 26 جون کو صوبہ سندھ کے اندر 511 پیشنٹس تھے. 26 جون 2021 کو ٹھیک ایک مہینے پہلے صوبہ سندھ میں 511 پیشنٹ سے یہ نظر آ رہا ہے. وہ بڑھ کے 26 جولائی 2021 کو 2,153 پر پہنچ گیا, یعنی کہ 30 روز میں 4 گنا پیشنٹس میں اضافہ ہوا ہے. جب یہ پیشنٹس میں اضافہ ہوا تو کچھ پیشنٹس کرٹیکل ہوتے ہیں, کچھ پیشنٹس کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے کہ ان کو سخت سمٹمز ڈیولپ نہیں ہو پاتے. وہ جو پیشنٹس ہیں جب وہ ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پریشر پڑتا ہے, اور آپ موجودہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ پرائیویٹ ہسپتال ہو یا سرکاری ہسپتال ہو, سچویشن خطرناک ہے. پرائیویٹ ہسپتال آلموسٹ 100% کیپیسٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. جو سرکاری ہسپتال ہیں تقریباً 65 سے 70% کیپیسٹی کے اوپر اس وقت وہ بھی چوک ہو چکے ہیں. اب فیصلہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ کیا ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے, ذمہ دار شہری ہونے کا مظاہرہ کریں گے, ذمہ دار انسان ہونے کا مظاہرہ کریں گے, یا ہمارا جو غیر ذمہ داری کا ایک عمل ہے کیا حکومت کی بتائی ہوئی ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کرنا.
ہم اس کو فالو کریں گے. میری آج پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تمام شہریوں سے گزارش کرنا ہے کہ کوئی حکومت سخت فیصلے نہیں کرنا چاہتی. ہمیں لاک ڈاؤن لگا کر خوشی نہیں ہوگی، لیکن اگر اسی طریقے سے سچویشن بڑھتی رہی کہ ڈیلی 2153 پیشنٹس کرونا وائرس کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اس پریشر کو برداشت نہیں کر پائے گا. آپ کے ڈاکٹرز اس وقت پریشان ہیں. خدا را ان ڈاکٹرز کی قدر کیجیے. آپ کی نرسز، آپ کا ہیلتھ کیئر سٹاف، آپ کا وارڈ بوائے، وہ سینیٹری سٹاف جو کہ ان وارڈز میں صفائی کرتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ انڈر پریشر ہے. وہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہے کہ خدا را وہ آپ کو ہسپتال میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، وہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہے، آپ کی تندرستی کے لیے دعا گو ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس مضی وبا سے دور رہیں. خدا را اپنی حکومت کا ساتھ دیں. خدا را اس ہیلتھ کیئر سٹاف کا ساتھ دیں. خدا را اپنا ساتھ دیں. حکومت آپ سے کچھ بڑی چیز نہیں مانگ رہی. حکومت آپ سے آپ کی مدد، آپ کی کوآپریشن مانگ رہی ہے. مدد، کوآپریشن کس چیز میں؟ کہ آپ یہ ماسک پہنیے، اپنے چہرے کو، اپنی ناک کو، اپنے منہ کو ڈھانکیے. جیسے میں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے. خدا را ماسک یہ جو لوگ پہنتے ہیں اس طرح، یہ ماسک پہننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ پہنتے ہیں ماسک اس طرح، یہ ماسک پہننے کا طریقہ نہیں ہے. کچھ لوگ ماشاءاللہ ماسک پہنتے ہیں اس طرح. خدا را یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے، ہر دین میں احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے. ماسک پہنے، ضروری ہے اس کو پہننا، اور ماسک کو صحیح طریقے سے پہنے. اپنے لیے پہنے، اپنے بزرگوں کے لیے پہنے، اپنے بچوں کے لیے پہنے. آپ تمام لوگ اپنے کاروبار کی خاطر، اپنے کام کی خاطر، اپنے روزگار کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہیں. اسکول بند کیے ہوئے بچے گھر پر ہیں. اگر آپ ماسک نہیں پہنیں گے تو آپ اپنے بچوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنی بیگم کے لیے، اپنی خاوند کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. تو خدا را ماسک کو پہننا یقینی بنائیں. ماسک کے بغیر دنیا بھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کنٹرول کیا. یہ جو سپائک آئی کیسز کی، اس کو کنٹرول یا تو سخت لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا کہ چیزوں کو بند کر دیں. دکانیں بند، کاروبار بند، ریسٹورنٹس بند، تفریحی مقام بند. سڑکوں پہ آپ نے بیریئرز لگا دیے کہ لوگ نکل نہ پائیں. یا تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت یہ بندش کا فیصلہ کرے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے، اور بہت سارے ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وقت آ گیا کہ بند کر دیں. لیکن ہم ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ ابھی بھی کر رہے ہیں آپ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے کہ خدا را ہمارا ساتھ دیجیے. ماسک پہنیے، غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیے. وہ کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ لکھا تھا کہ اپنی شادی، کسی کی شادی میں جا کے 5ویں تصویر نہ کھنچوائیے، 8ویں سیلفی نہ کھنچوائیے. انشاءاللہ زندگی رہے گی، صحت رہے گی تو 8ویں کیا 80ویں سیلفی بھی ہوگی. دوسری چیز،
ویکسین. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا اب کھل رہی ہے، تو آپ ان ممالک کی مثال جب دیتے ہیں کہ وہ ممالک کھل گئے، تو ان تمام ممالک میں اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ اس لیے کھلے کہ وہاں پر آبادی کے 60% تناسب کو ویکسینیٹ کر لیا گیا. بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگوں کے ویکسین کے حوالے سے بھی ایشوز ہیں. ہم پتہ نہیں کیوں واٹس ایپ پہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں ان کی بات سنتے ہیں. ہر بندہ ایکسپرٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں یہ ویکسین نہ لگاؤ، کسی کے میگنیٹ آ جائے گا، کوئی 2 سال بعد مر جاؤ گے. ہر ڈاکٹر جو کہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ویکسین لگوائیے. ویکسین لگانا ناگزیر ہے. آج لگوائیے ویکسین. اور آپ کی ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے حکومت سندھ نے سارے صوبے میں مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں. واک ان ہے، آپ جائیے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیے، 18 سال سے جو بھی اوپر ہوگا وہ ویکسین فوراً لگوا سکتا ہے. خدا را منفی پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں. جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی بات سنیں. وہ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ویکسین لگوائیں، بٹ ویکسین ضروری لگوائیں. اور ویکسین اس وقت وافر مقدار میں اویلیبل ہے. جائیے مختلف مقامات پر ویکسین لگائیے. اور میں تو سمجھتا ہوں میڈیا کو ایک کیمپین بنانی چاہیے. سارے ٹی وی ہاؤسز کرتے ہیں نا کہ اپنے بکرے کے ساتھ تصویر کھینچیے اور ہمیں بھیجیے، ہم ٹی وی پہ چلائیں گے. اپنے بچوں کے ساتھ تصویر کھینچیے، ہم ٹی وی پر چلائیں گے عید پہ. میں سمجھتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکسینیشن کارڈ کے ساتھ تصویر کھنچوائیے، ہم ٹی وی پر چلائیں گے. ہر ٹی وی چینل کو، سوشل میڈیا گروپ کو یہ سوچنا چاہیے. ہم اپنے واٹس ایپ کی ڈی پی لگائیں، ہم کیمپین چلیں، آئی ایم ویکسینیٹڈ، آر یو؟ میں نے ویکسین لگوا لی ہے، کیا آپ نے لگوائی ہے؟ میں اپنا تحفظ کر رہا ہوں، کیا آپ اپنا تحفظ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ حالات یہاں ڈیولپ نہ ہوں جو کہ بھارت میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ڈیولپ ہو. آپ نے دیکھا بھارت میں کیا ہوا تھا. انڈونیشیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا سچویشن ہوئی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، اس وبا سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز. خود احتیاط کرو تو صحیح، ماسک پہنو تو صحیح، ویکسینیٹ کراؤ تو صحیح. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آج بھی صبح جب پروونشل ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی تو ڈاکٹرز نے یہ بتایا، آج صبح ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے میٹنگ کی، اور یونانیمس ویو تھا تمام ڈاکٹرز کا کہ ان کے ہسپتال میں جو پیشنٹس آئے ہیں، جو ایڈمٹ ہو رہے ہیں، کرٹیکل ہو رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا تناسب ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی. میں آپ کو ایک فگر دینا چاہوں گا جو کل تک کی میرے پاس رپورٹ تھی کہ جو ہسپتالوں میں پیشنٹس آئے کرونا وائرس کے، ان میں 87%، 87% وہ پیشنٹس ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی. 13% صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی. میں سمجھتا ہوں یہ نمبر ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا ریزن ہے جس سے میں اور آپ قائل ہو سکتے ہیں کہ ہاں ویکسین لگوانا ناگزیر ہے. تو خدا را اپنی حکومت کا ساتھ دیجئے، اپنا ساتھ دیجئے، اپنے گھر والوں کا ساتھ دیجئے. جمعے کے روز وزیر اعلیٰ سندھ ٹاسک فورس کی پھر میٹنگ کریں گے، اور اس میٹنگ میں اگر سچویشن اسی طرح رہی تو پھر سخت فیصلے کرنا ہوں گے. پھر یہ نہیں کہیے گا کہ حکومت نے بند کر دیا.
لاک ڈاؤن لگا دیا. ابھی بھی وقت ہے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. جو لوگ چھپ کے آج بھی شادی بیاہ کی تقاریب کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, ان بچیوں کے ساتھ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, جن لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی کو, ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ہدایت دی ہے کہ جو شادی بیاہ کے ہال چل رہے ہیں ان کے مالکان کے خلاف کارروائی کی جائے. جن دکانوں کے اندر, جن دفاتر کے اندر ماسک کے بغیر سروس دی جا رہی ہے وہ شاید 2 پیسے تو کما رہے ہیں, سروس اس طرح کی تو دے رہے ہیں لیکن انسانیت کی خدمت نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ. خدا را شہری بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور وہ جو دکاندار ہیں, وہ جو لوگ ہیں وہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو سرو نہ کریں, ان لوگوں کو اٹینڈ نہ کریں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے. بہت شکریہ, اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سمجھداری کا مظاہرہ کریں, دانش مندی کا مظاہرہ کریں, ماسک پہنیں, دوسروں کو ماسک پہنوائیں, ویکسینیٹ کرائیں اور دوسروں کو ویکسینیٹ کرائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ جو وائرس اس وقت یہاں پر ہے ان میں مختلف ملکوں کے وائرس ہیں, جن میں ایرانی وائرس تھا کسی زمانے میں, پھر برطانوی وائرس تھا, اب بھارت کا بھی وائرس ہے. تو اس وقت جتنے بھی مریض آ رہے ہیں ان میں زیادہ کون سا کس ملک کا وائرس ہے, ذرا زیادہ بتائیے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اب تو کسی ملک کا وائرس ہے, اب تو اپنا وائرس ہو گیا ہے وہ, کیونکہ جس نمبر سے جس تیزی کے ساتھ وہ پھیلا ہے. اور کراچی حیدرآباد کی میں نے بات کی, اگر آپ NCOC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو جو شمالی علاقہ جات ہیں ہمارے, آپ اس کی سچویشن دیکھیں گے وہاں پر بھی نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ وہاں کا وائرس ہے یا وہاں کا وائرس, اس کو چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں وائرس تو اب یہاں کا ہو گیا ہے, اور اس لیے بار بار ہم کہتے تھے کہ ہمیں ایئرپورٹس پہ سرویلنس کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا بھر نے ہمیں بند کر دیا ہے, ہمیں آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم اپنے ایئرپورٹس کی مانیٹرنگ ہم نے بہتر کی ہوتی, آج بھی جو شخص پاکستان میں داخل ہوتا ہے اس سے ویکسینیشن اس کے لیے لازمی نہیں ہے. یہ فیصلہ ایئرپورٹ جو کنٹرول کرتی ہے ہماری وفاقی حکومت, اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص پاکستان آ رہا ہے اس وقت باہر, اس کی جو ویکسین ہے وہ ویکسینیشن کارڈ اس کا لازمی ہے. بہت سارے ایسے لوگ آج بھی ہیلتھ سیکٹری بتا رہے تھے کہ ایئرپورٹ پہ جو لوگ آئے اس میں جب ٹیسٹ کیے گئے ان کے, تو شاید 6 یا 7 پیشنٹ ایسے تھے جو کووڈ پازیٹیو نکلے. یعنی کہ جو ایئر لائنز ہیں وہ جو ٹیسٹ کرا کے آ رہے ہیں ان کی رپورٹس ان ممالک کی شاید صحیح نہیں ہے. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, بٹ شاید صحیح نہیں ہے. دنیا بھر میں انہوں نے سختی کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں بندشوں سے فائدہ یہ ہوا. ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنے بارڈرز بھی کھول دیے, ایئرپورٹس کو بھی کھول دیا, تمام چیزوں کو ہم نے کھول دیا. ہم نے کہا جی آ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا بھر کی خدمت ہم کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ڈیلٹا ویریئنٹ انڈیا کے حوالے سے کہتے ہیں, اب وہ کراچی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 95% کیسز صوبہ سندھ کے اندر وہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ہیں, اور اسی طرح باقی صوبوں کے اندر بھی سچویشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں, مجھے یاد ہے کوئی غالباً 2 مہینے پہلے میں ایک فلائٹ پہ اسلام آباد گیا, جہاز کھچا کچ بھرا ہوا تھا. تو میں نے اس وقت جہاز میں بیٹھ کے ٹویٹ کیا کہ اگر ایئر ٹریول کے لیے, ڈومیسٹک ایئر ٹریول کے لیے بھی آپ ویکسین کو مینڈیٹری قرار دے دیں گے تو شاید وہ جو ٹریولرز ہیں ان کے اندر تھوڑی سی سینس آف سیکیورٹی ہوگی. 2 مہینے پہلے ریکارڈ پر ہے میرا ٹویٹ. اب جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 اگست سے یہ چیز کرنے جا رہے ہیں. جب وہ چیز کرنی ہے تو پہلے دن کیوں نہیں کرتے؟ تو خدا را جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کی سرویلنس کو بہتر بنایا جائے, ان کا پراپر PCR ٹیسٹ ہو, اور میں سمجھتا ہوں ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا جائے کہ کوئی شخص پاکستان میں داخل نہیں ہوگا unless he is vaccinated. اس طرح کی چیزیں اگر ہم کریں گے تو شاید جو اس کا بڑھاوا ہے اس کو روکنے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے جو باہر سے آ رہا ہے. اور جو لوکل ٹرانسمیشن ہے اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ماسک پہنیں, غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں. جو تقاریب وغیرہ ہو رہی ہیں وہ 1.5 مہینے بعد بھی ہو سکتی ہیں.
آج احتیاط کریں. جی ویکسینیشن کا عمل جو ہے نا بہت سست روی کا شکار ہے. اس سے قبل سندھ حکومت نے بہت انیشیٹو لیا تھا اور بہت سارے سینٹرز کھولے تھے, لیکن اب وہ اسٹاپ ہو گیا ہے. پہلے یہ بھی بتا دیں کہ کس حد تک ویکسینیشن سندھ حکومت کر رہی ہے اور کس حد تک جو ہے نا وفاقی حکومت شیئر ہولڈر ہے. کتنی تعداد میں لوگوں نے ویکسینیشن کی ہے سندھ میں؟ تعداد اگر 54 لاکھ 5.4 ملین افراد ہیں جن کی صوبہ سندھ میں ابھی تک ویکسینیشن ہوئی ہے, پہلا اور سیکنڈ ڈوز ملا کے. اور میں کراچی شہر کی اگر بات کروں تو کراچی شہر میں تقریباً 32 لاکھ ہے. تو یہ نمبرز آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں. میں بہت سارے لوگوں کو قائل کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ویکسینیٹ کراؤ تو کہتے ہیں سر 2 سال بعد مر جائیں گے. یار کل کا نہیں پتا آپ کو. میں کہتا ہوں جی ویکسینیٹ کراؤ اپنے آپ کو تو کہتے ہیں نہیں سر فلاں مسئلہ ہو جائے گا, فلاں مسئلہ ہو جائے گا, سر چپ لگا دی جائے گی. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں, میں ویکسینیٹڈ ہوں, میں نے ویکسین لگوائی ہے, میرے گھر والوں نے ویکسین لگوائی ہے, میرے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی ہے, میرے ساتھ جو دفتر میں کام کرتے ہیں انہوں نے ویکسین لگوائی ہے. تو کیوں نہ ہم یہ عمل سب کا سب اپنی اپنی ذمہ داری لے لیں کہ ہاں یار مجھے خود بھی لگوانی ہے, اپنے گھر والوں کو بھی لگوانی ہے, اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کی بھی لگوانی ہے. اگر ہم سب یہ پروسیس کر لیں تو میں سمجھتا ہوں آسانی سے سچویشن کو بہتر بنا سکتے ہیں. ویکسین کی شارٹیج اس وقت مسئلہ نہیں ہے, ویکسین اویلیبل ہے آپ کے پاس, آپ جائیے, اگلے 14-15 روز کا سٹاک اویلیبل ہے, جائیے, ویٹ نہ کیجیے, ویکسین لگوائیے. ویکسین لگے گی, ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ویکسین لگنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو سمٹمز ہیں وہ مائلڈ رہیں گے, انلیس کہ آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسٹراڈنری سچویشن ہوتی ہے. بٹ ابھی جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے, ایویڈنس ہی, اور دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے. اس دن اسد عمر صاحب نے بھی بڑی اچھی ایک UK کی اسٹڈی شیئر کی تھی, اور وہ بھی یہی کہتی ہے کہ ویکسینیشن سے ہاسپٹلائزیشن کا تناسب کم ہوا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی وہ UK والی پالیسی اپنا لیں. یہ کر کے میں کر دوں, یہ کر کے میں آ رہا ہوں. ایک تو میرا ویکسین سے ہٹ کر سوال ہے. تھر کے اندر ایک واقعہ ہوا, شاید آپ کو پتا ہوگا, اور اس کے حوالے سے ابھی اطلاعات ہیں, آپ نے شاید ٹویٹ کیا ہے کہ وہ بندہ گرفتار. تو ایک تو اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کیا کرے گی؟ تھر کے ماحول کو, سندھی امن کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف آپ قانونی ماہر بھی ہے, کیا سزا ان کو ہو سکتی ہے سخت قسم کی؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا سندھ حکومت نے 10-10 کروڑ روپے کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹس کو دیے ہیں؟ سندھ حکومت PTI کی نہیں ہے, تو شاید آپ کو خبر PTI کے لیے ملی ہو, وفاقی حکومت نے اتنے پیسے دیے ہو, اور وہ تو شواہد بھی ہیں کہ گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ پیسے بانٹ رہے تھے جیسے کہ ان کے والد صاحب کا مال ہے. سندھ حکومت نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی تھی تھر پارکر کے بڑے انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی, میں سمجھتا ہوں یہ انسیڈنٹ قابل مذمت ہے, شرمناک ہے. مجھے صبح ایک میرے دوست ہیں, ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے, انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی, میں نے فوراً تفصیلات ان سے جانی. SP تھر پارکر سے میری بات ہوئی, ڈپٹی کمشنر تھر پارکر سے میری بات ہوئی, اور فوری طور پر انتظامیہ حرکت میں آئی, اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس شخص نے یہ غلط کام کیا, یہ زیادتی کی, اس کو بدین کھوسکی سے اب سے کچھ دیر پہلے گرفتار کر لیا گیا ہے. جو بچہ جس کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی تھی, شرمناک کارروائی کی گئی تھی, اس بچے کو ٹریس کر لیا تھا پولیس نے, مٹھی میں ہے, اور اس بچے کی فیملی کے ساتھ بات چیت کی جا رہی تھی تاکہ قانونی چارہ جو ہے پراپرلی سٹارٹ کی جائے. لیکن ایک چیز میں گلہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں نے اس ایشو کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. کوئی ایک شخص ہے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے اس بچے کی فیملی کو روکا کہ ابھی FIR نہ کٹاؤ, میں آؤں گا پھر FIR کٹے گی. اور یہ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, جس کے بعد میں نے پولیس کو کہا کہ آپ سرکار کی مدعیت میں FIR کاٹیں. یہ اس طرح لوگ اس کو سیاسی رنگ نہیں دے سکتے. وہ بچہ ہمارا بچہ ہے, ہندو برادری ہماری اپنی برادری ہے, سندھ کے معاشرے کا اہم حصہ ہے, اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, بھٹو صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت کو, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت کو جو کچھ بھی کرنا پڑا
انشاءاللہ وہ تمام چیزیں کی جائیں گی, قانونی کارروائی کی جائے گی. وی اسٹینڈ کمیٹیڈ ٹو آل آف دیز تھنگس. جی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے 23% تک شراب پہنچ چکی تھی, لیکن اس کے فوراً بعد جب سی ایم صاحب سیون گئے تو انہوں نے سیون کے رن وے پر اپنا ہیلی کاپٹر اتارے تو اس پہ گلباشی کروائی, پورا ایک ریلی لے کر وہ سیون میں موو ہوتے رہے. فوٹیجز موجود ہیں, ان کے برابر میں کھڑے لوگوں نے ماسک نہیں لگایا ہوا. یہ چیزیں بھی میڈیا رپورٹ کرتا ہے سی ایم صاحب کی میں, تو ہم میڈیا والے جو ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کے اوپر گئے, اور کیا کورونا 7 میں نہیں تھا, کراچی میں تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو ڈرائیو کرتی ہیں تنقید کرنے پر. دوسرا معاملہ یہ بڑا اپنے دوسرا معاملہ محرم کا ہے. اب محرم آنے والے ہیں, چند دن رہ گئے, میٹنگ ہو رہی ہے, لیکن اب تک کوئی واضح پالیسی حکومت سندھ کی جانب سے نہیں آئی ہے کہ آیا کہ جلوس نکلیں گے, مجالس نکلیں گی تو ان کے لیے کیا SOPs ہوں گی, کس طرح سے ہوگا. اگر صورتحال اتنی خراب ہے تو کیا جلوس محدود تعداد میں نکالنے پر ہوگا, مجالس کو محدود کرنے کی بات ہوگی؟ اس پر اب تک آپ لوگوں کی کوئی واضح پالیسی نہیں آئی. عاطف, جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, دیکھیں میں یہاں پہ بھی جب میں اس کمرے میں آیا تو بہت سارے لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں, آپ کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں, میں ڈنڈا لے کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا آپ کے ساتھ. میں نے خود ماسک پہنا ہوا ہے, اور اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ کی وہ ویڈیو دیکھیں گے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ماسک پہنا ہوا ہے. دیکھیں نا, پریکٹس واٹ یو پریچ. میں کہیں جاتا ہوں, میں کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں ابھی چلے جاؤں آپ کے ساتھ, اس دن میں ڈسٹرکٹ سینٹر کا دورہ کر رہا تھا تو میں وہاں موجود تھا, تو مجھے دیکھتے دیکھتے اور لوگ بھی آ گئے بہت سارے. تو میں نے تو ماسک پہنا تھا, آپ نے ماسک پہنا تھا, باقی لوگوں نے ماسک نہیں پہنا, تو میں کیا کرتا ہوں ان کا. تو یہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. لیکن میرے وزیر اعلیٰ نے ماسک تو پہنا ہوا ہے. آپ وفاقی وزراء کی, وفاقی حکومت کی تصاویر دکھائیں, وزیر اعظم کی تصویر دکھائیں. ابھی کشمیر میں الیکشن ہوا, ان کے وزراء بیٹھے ہیں کیمپ کے اوپر یا پولنگ اسٹیشن کا دورہ کر رہے ہیں, وفاقی وزراء, صوبائی وزراء, ماسک نہیں پہنا ہوا. یہ ہے وہ متضاد بیانیہ جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے. اگر ہم سب منحص القوم آج طے کر لیں کہ ہاں یار ماسک پہننا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہم 10 دن آگے کی, 20 دن آگے, 30 دن آگے کی تقاریب کا نہیں سوچ رہے ہوں گے. شاید آج ہم اس کرو کو فلیٹ کر دیں گے, لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ انگلی دوسروں کی طرف. میں خود تو ٹھیک ہو جاؤں, خود تو چیزوں کو ٹھیک کر لوں. ابھی مجھ سے آنے سے پہلے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی, ایک ذمہ دار شخص پریس کانفرنس کر رہا تھا. اس شخص کے ساتھ کوئی بندہ تھا, کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی ہوئی تھی, ماسک پہنا ہوا, تو اس شخص نے ماسک پہنا ہوا تھا. میں نے آج پریس کانفرنس کی, میں چاہتا تو کشمیر الیکشن کی دھاندلی پہ بات کرتا, PTI کی عوام دشمن پالیسیز کے اوپر بات کرتا کہ پیٹرول میں یہ کر دیا, عام اشیاء کی قیمتوں میں یہ کر دیا, کرپشن اس طرح کی وہاں چل رہی ہے, الزام تراشی کرتا, ان لوگوں کی چائنا کٹنگ کی بات کرتا. میں نے کوئی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ میں آج ایک بیانیہ عوام کو دینا چاہتا ہوں, اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ وہ بیانیہ یہ ہے کہ ماسک پہنے, ویکسینیٹ کریں. اگر وہ حضرت یا وہ حضرات اپنی پریس کانفرنس میں صرف یہی کہہ دیتے کہ خدا را ماسک پہنو, خدا را سندھ حکومت کا ساتھ نہ دو, عمران خان کا ساتھ دے دو, وفاقی حکومت کا ساتھ دے دو, ماسک پہن لو, ویکسینیٹ کرا لو, تو شاید بہتر ہوتا. تو آپ کو ایک منٹ آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا, پتہ نہیں کون سا ان کے پاس کیلکولیٹر تھا, کہ SOP کمپلائنس سب سے بری سندھ میں ہو رہی ہے. ناران کاغان کی تصاویر دیکھی ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ جو چل رہی ہیں؟ ناران کاغان کون چلا رہا ہے؟ کس نے ٹورزم کو کھولا ہوا ہے؟ گلگت کا آپ شرح دیکھ سکتے ہیں اس وقت کیا ہے, کہ ہم نے تمام چیزوں کو کھول دیا. ہم نے کہا نہیں, جو یہاں بیٹھا ہے بے شک کووڈ پازیٹیو ہے, نہیں چلے جائے جی ملک بھر میں. تو یہ جو متضاد بیانیہ سے نقصان پہنچا, اور میں ابھی بھی چاہتا تو میں ان کی پریس کانفرنس کے جواب میں پریس کانفرنس کرتا, ان کے اوپر کچھ اور الزامات لگاتا. میں ابھی بھی فوکس کووڈ پہ کرنا چاہوں گا. جان ہے تو جان ہے, انشاءاللہ زندگی رہی, صحت رہی. ان کے تمام الزامات کا جواب عوام دے گی.
جو یہ باتیں اس وقت لالی پاپ دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ان سے آپ لوگ بھی پوچھا کریں بھائی, پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا, یا ملک چلے چھوڑے, اس شہر کی بات کر لیں, جس شہر نے ان کو عزت دی ہے, جس شہر سے یہ لوگ الیکٹ ہوئے ہیں, اس شہر کی بات کر لیں کہ اس شہر میں 27% پازیٹیوٹی کا تناسب ہے, کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, ہسپتال چوک ہو رہے ہیں, اور یہ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اگلی حکومت سندھ میں پی ٹی آئی بنائے گی. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. جی لیکن اس صورتحال کے تناظر میں ابھی جب ہم کشمیر کے الیکشن دیکھتے ہیں جس میں پی ٹی آئی نے بھی جلسہ کیا, انتخابی جلسہ ہوا, نون لیگ نے بھی جلسہ کیا, اور پھر جب ہم اس صورتحال کے بعد عوام سے بات کرتے ہیں کہ کورونا کے حوالے کا کیا کہنا ہے, تو عوام کا بس یہی کہنا ہے کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سب مل کے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. تو گورنمنٹ, وفاقی گورنمنٹ کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی اگر حکومت سے جو ہے وہ تمام تر معاملات میں سنجیدہ ہے, کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے بھی کہا کہ اسد عمر نے بھی بتایا کہ کس طریقے سے صورتحال ہونا چاہیے, تو یہ صورتحال کہاں میں جا کے عوام کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے, پھر حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ کس طرح کریں, تو کھچڑی کیا ہے؟ دیکھیے, حکومت عوام سے, عوام حکومت سے ہے, لازم اور ملزوم ہے نا, پارٹنرز ہیں, مل کے کام کرنا ہوتا ہے نا. تو حکومت تو شہریوں کو قائل کرنے کے لیے چیز سمجھا سکتی ہے, لیکن میں زبردستی تو کسی کو ناردرن ایریاز نہیں بھیج رہا, ناران کاغان نہیں بھیج رہا, کشمیر نہیں بھیج رہا, گلگت بلتستان نہیں بھیج رہا. لوگ جا رہے ہیں نا, لوگوں کو بھی احساس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو حکومتیں ہیں وہاں پہ, ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح ٹریول کا انفلو, ٹریولرز کا انفلو رہے گا تو شاید وہاں کے معاشی حالات, چونکہ ٹریولنگ کا سیزن ہوتا ہے, ان کا گزر بسر اس سے ہوتا ہے, ان کے شاید گزر بسر کے لیے کچھ پیسے تو ان کے پاس ہو جائیں گے, لیکن ان ایریاز کے اندر تو پراپر ہسپتال بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار ہو گئے تو آپ کاغان میں کس ہسپتال میں جائیں گے, ناران کے کس ہسپتال میں جائیں گے, کشمیر کے کس ہسپتال میں جائیں گے, ایبٹ آباد کے کس ہسپتال میں جائیں گے, گلگت بلتستان کے کس ہسپتال میں جائیں گے. تو تھوڑا سا حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. میں ایک بار پھر دیکھیں, آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کیا, اسد عمر صاحب نے اچھی بات کی, میں بہت بڑا ناقد ہوں اسد عمر صاحب کی چیزوں کا. انہوں نے اس دن ٹویٹ اچھا کیا, ایک اچھی مثال دی پاکستان کی عوام کو, میں نے کوٹ کی, وہ جو اچھا کام کریں گے میں اس کو سپورٹ کروں گا. میں خطرہ دیکھ رہا ہوں, میں پریشانی دیکھ رہا ہوں اپنے شہر میں پریشانی دیکھ رہا ہوں حیدرآباد میں پریشانی دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیز اگر کراچی حیدرآباد سے نکل کے باقی گاؤں دیہات میں چلے گئی تو پھر کیا ہوگا. تو ہم بحیثیت قوم ریئیکٹیو ہے کہ جب چیز ہو جاتی ہے تب ہم جاگتے ہیں, تو کیوں نہ ہم پہلے تیاری کر لیں. وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ حکمراں اور عوام دونوں اپنی پالیسیز میں, اپنے فیصلوں میں احساس ڈیولپ کریں. یہ کر کے میں ذرا جی. اس وقت سندھ کے ہزاروں نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا غیر فعال ہونا اور بند ہونا ہے, جہاں پر مختلف شعبوں میں جو ٹیسٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے سندھ پبلک سروس کمیشن کے لوگوں کو عمر نکلی جا رہی ہے, ان کی ملازمتوں کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہوا. اس کے سوال دوسرا, وزیر اعلیٰ کا نام ECL میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے اپوزیشن لیڈر نے, انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کینیڈا بھاگنے والے. پہلا سوال آپ نے کیا پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے. پبلک سروس کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, ہر صوبے میں وفاق میں پبلک سروس کمیشن ہے, پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایسے حکم نامے, ایسے فیصلے ہیں جو کہ ان تمام پبلک سروس کمیشنز کو آئینی پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, بہت ساری مشہور ججمنٹس ہیں. تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ صرف صوبہ سندھ کے اندر اس پبلک سروس کمیشن کو کیوں بند کر دیا گیا اور عدالتی فیصلے کی وجہ سے بند کیا گیا. میں عدالت کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں بیکاز عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ قانونی اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے, اور سندھ حکومت نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اپیل دائر کیے ہوئے غالباً 2 ماہ ہو چکے ہیں. ہم 2 بار ارجنٹ سنوائی کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر چکے ہیں, لیکن دونوں بار اس کی ارجنٹ سنوائی نہیں کی گئی. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا
سندھ حکومت کے بہاف پہ اور سندھ کی عوام کے بہاف پہ جن کا روزگار اس ادارے سے منسلک ہے کہ اس کیس کی ارجنٹ بیسس کے اوپر سنوائی کریں. اور اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن آئینی نہیں ہے تو پھر پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان وفاق میں کیسے چل رہا ہے؟ یہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات ہمیں کرنی چاہیے. ایسا کیوں ہے کہ سندھ کے لیے مختلف اصول رائج کر دیے جاتے ہیں، باقی صوبوں کے اندر اس طرح کی چیز نہیں ہوتی؟ میں بہت سارے ایسے طالب علم، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ عمر کے اب اس حصے میں آ گئے جہاں وہ بارڈر لائن پر ہیں کہ ان کی عمر نکل سکتی ہے ایلیجبلٹی سے، وہ بار بار مجھے رجوع کرتے ہیں پرسنلی کہ خدا را اس مسئلے کو حل کریں. میں چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ فوری طور پر اس کیس کی سنوائی کریں اور جو سندھ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سننے کے بعد قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کریں. وہ فیصلہ کریں جس کا کمپیریزن باقی صوبوں کے ساتھ بھی کیا جا سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی صوبوں میں وفاق میں پبلک سروس کمیشن کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہو لیکن صوبہ سندھ کے اندر جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کو عدالت جو ہے کالعدم قرار دے دے یا اس کو ختم کر دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظر ثانی ہونے کی ضرورت ہے. سندھ حکومت اپیل میں گئی بھی ہے اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب فوری طور پر اس کیس کی ارجنٹ سنوائی کریں گے تاکہ قانون و آئین کے مطابق اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکے. جی حفیظ. یار ان لوگوں کا کیا منہ ہے بات کرنے کا؟ ان لوگوں نے جب وزیر اعلیٰ گئے تھے تو کہا تھا وزیر اعلیٰ واپس نہیں آئیں گے، کہا تھا نا ان لوگوں نے وزیر اعلیٰ سندھ واپس آئے. تو ان لوگوں کو صرف پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ لوگ ان کی پریس کانفرنس کو کور کرنا چھوڑ دیں، آنا چھوڑ دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر والے ان کی بات نہیں سنتے، پھر یہ ملٹیپل گھر والے ڈھونڈتے ہیں. جی کون سی کمیٹی؟ وہ ٹاسک فورس اگین سیاسی رابطوں کے لیے ہے اور سوشل رابطوں کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو قائل کر سکیں کہ وہ حکومت کا ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرانے میں ساتھ دیں. تو میں تو تمام سیاسی لیڈران سے ایک بار پھر گزارش کرنا چاہوں گا، بالخصوص وہ سیاسی پارٹیز جو کہ کراچی، حیدرآباد کے لیے بار بار اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں ان دو شہروں کے، ان کی عوام کے ہم ترجمان ہیں. دونوں شہروں میں خطرناک سچویشن ہے. تو خدا را پیپلز پارٹی کی خاطر نہیں، سندھ حکومت کی خاطر نہیں، ان شہروں کی عوام کی خاطر، پورے سندھ کی عوام کی خاطر، پاکستان کی عوام کی خاطر سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور لوگوں کو قائل کریں کہ وہ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں اور ویکسینیٹ کریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. یار آج تو امیر کے ساتھ